ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج ہم بات کریں گے حالات حاضرہ پہ اور ذرا موازنہ کریں گے امریکہ اور پاکستان کا۔ دونوں جگہ سیاسی ماحول کافی گرم ہے۔ پاکستان میں تو زیادہ ہی گرم ہے، لیکن امریکہ میں بھی اس میں گرمی آ گئی ہے، دو وجوہات سے کہ وہاں بھی الیکشن آنے والے ہیں۔ ابھی تو 2 سال بعد ہیں، لیکن وہ اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے، اور ٹرمپ بھی دوبارہ سے میدان میں اتر گئے ہیں، بلکہ اتر چکے ہیں۔ لیکن اسی عرصے میں بلکہ 2-3 روز پہلے ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی تھیں عدالتی، اس میں ایک میں اتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کے خلاف الزامات لگا دیے گئے ہیں، اور اگلے منگل کو انہوں نے حاضر ہونا ہے نیو یارک کی ایک کورٹ کے سامنے۔ اور وہاں پہ جو ہر چیز ایک نظام سے ہوتی ہے، تو ہوا یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ ٹرمپ کے جو وکیل ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ٹرمپ کس وقت کورٹ میں آ کے حاضر ہوں گے، اور اس کے مطابق تیاری ہو رہی ہے کہ وہ کورٹ میں آئیں گے۔ پھر انہیں جو ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ سنائے جائیں گے، پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا انہیں ضمانت پہ چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال یہ ہے امریکہ کا نظام، جہاں پہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے تقریباً زیادہ تر وقت۔ ٹرمپ نے ذرا وہاں کے جو نظام ہے اسے خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو کہتے ہیں کہ قانون جو ہے اندھا ہوتا ہے، اور قانون کی پہیہ دھیرے دھیرے گھومتی ہے، لیکن سب کے لیے برابر ہی رفتار سے گھومتی ہے یا گھومنی چاہیے۔ ٹرمپ کے خلاف 4 تحقیقات ہو رہی تھیں، جس میں ایک میں ان کے خلاف الزامات نہ لگا دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، اور باقی 3 کی تحقیقات ابھی چل رہی ہیں۔ تو یہ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی جو قانونی شکنجے سے تو بچ نہیں سکے، اور تھوڑی بہت اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ آئی ہو، اور اس لیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بڑا یونیک ایک صدر رہا ہے جو پورے نظام کو اس نے ہلا دی، جو امریکہ میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں کے پارلیمنٹ پہ ایک مشتعل ہجوم آ کے حملہ کرے گا، اندر گھس آئے گا۔ وہ بھی وہاں پہ ہوا، وہ ایک الگ مقدمہ شاید ان کے خلاف چلے، لیکن وہاں کے جو ان کے جو وائس پریسیڈنٹ تھے مائک پینس، جو 4 سال اس کے وفادار رہے، انہوں نے بھی آخر میں ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے کہ وہ ٹرمپ الیکشن کے رزلٹ کو جھٹلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب اچھا، وہاں بھی جھوٹ کا راج تھا ان کے ٹرمپ کے زمانے میں، جب ان کے پریس سیکرٹری نے جب ان کی انوگریشن سیریمنی کے بعد یہ کہا کہ ٹرمپ کی انوگریشن میں جو کراؤڈ تھا، جو اتنے لوگ آئے تھے، جو کہ وہ اوباما کی انوگریشن سے دگنے تعداد میں تھے، جبکہ تصویریں صاف بتا رہی تھیں کہ اوباما کی انوگریشن میں کہیں زیادہ لوگ تھے۔ تو ان کی ایک ایڈوائزر کیلی این کونوے، اس نے کہا کہ جی دیکھیں، 2 طرح کے حقائق ہوتے ہیں، ایک حقائق اور ایک آلٹرنیٹ حقائق، آلٹرنیٹ فیکٹس۔ اب اس کا آپ جو بھی مطلب لے لیں، کہ وہ تصویریں بتا رہی تھیں کچھ، لیکن وہ کہہ رہی تھیں کہ حقائق ایک دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال آتے ہیں اب پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ قانون نہ اندھا ہوتا ہے، نہ اس کی پہیہ برابر رفتار سے گھومتی ہے سب کے لیے، کچھ کے لیے تو بہت ہی آہستہ آہستہ گھومتی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ میں میرے خیال میں 55,000 پینڈنگ کیسز ہیں، جو پچھلے کئی سال سے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سارے جو ایکیوزڈ ہیں وہ جیلوں میں بنے انتظار میں کہ ان کی سنوائی ہو یا فیصلہ ہو، کئی سال، بلکہ ایسے بھی شاید ہوں گے جو 5-10 سال سے چل رہے ہیں مقدمات۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں ان کی تعداد لاہور ہائی کورٹ میں لاکھوں میں میرے خیال میں۔ تو اور دوسری طرف یہ عدالتیں جو ہیں کچھ لوگوں کے لیے
فوراً کھل جاتی ہیں، اور نہ ہی کہ وہ کھل جاتی ہیں بلکہ عدالت کھول کے ہمارے معزز جو جج ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ ملزم کب آئے گا، کتنے بجے آئے گا. پھر اس کے وکیل سے مشورہ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بتلائیں کب آئیں گے، تو پھر وہ ایکسٹینشن دی جاتی ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ نہیں آتے. اس طرح 2-3 روز تک عدالت انتظار کرتی ہے. اور پھر جب اس کی پہیہ گھومتی ہے تو بہت ہی تیزی سے ان کے لیے گھومتی ہے، انہیں بری کرنے کے لیے یا انہیں ضمانت دینے کے لیے یا کوئی فائدہ دینے کے لیے. جبکہ دوسروں کے لیے اس کا بالکل اس سے مختلف رویہ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک وزیر اعظم، وہ بھی سابقہ وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہیں سزا دینے کے لیے اور انہیں نااہل یا ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے بہت ہی تیزی سے عدالت نے کارروائی کی. اتنی تیزی سے کہ جو ایک GIT بنائی گئی اس کے اوپر بھی ایک جج مقرر کیا گیا کہ وہ نگرانی کرے کہ اس کی کارروائی تیزی سے ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں 3 مہینے کا شاید وقت بھی دیا گیا تھا. اور اگر اور بھی ہم ماضی میں جائیں تو سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جب ان کا تختہ الٹ کے انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا ضیاء الحق کی حکومت نے، تو مولوی مشتاق حسین لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ بھٹو کو سخت ناپسند کرتے ہیں، ان کی عدالت میں بھٹو کی لگاتار بے عزتی کی گئی. جب سارے دن کی کارروائی ہوتی تھی، بھٹو تھک کے بیٹھنا چاہتے تھے تو انہیں ڈانٹ کے پھر کھڑا کرنے کو کہا جاتا تھا. اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں بھی جو کچھ ہوا، سب کو پتہ ہے کہ وہ جو بینچ تھی وہ 9 پہ مشتمل تھی، جس میں سے پھر ایک کو ریٹائر ہونے دیا گیا، اور پھر ایک بیمار تھے اور انہوں نے انتظار کرنے کو کہا، ان کا انتظار نہیں کیا گیا. اس کے بعد بھٹو کو سزائے موت 4-3 سے ہوئی، اور کہتے ہیں کہ وہ 2 اگر کورٹ میں ہوتے تو وہ بھٹو کے حق میں فیصلہ دیتے، تو 5 اور 4 بھٹو کے حق میں فیصلہ ہوتا، اور وہ فیصلہ پھر ہو گیا بھٹو کے خلاف 4-3 کا، اور انہیں پھانسی ہوئی. لیکن جن 4 ججوں نے بھٹو کو پھانسی کی سزا دی تھی، اس میں سے ایک جسٹس نسیم حسن شاہ، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنتے ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں بعد میں اعتراف کیا کہ انہوں نے دباؤ میں ضیاء الحق یا یہ جو فوجی حکومت کے دباؤ میں آ کے انہوں نے بھٹو کو سزائے موت دی. اب اس اعتراف کے بعد اب مجھے کیا کہنے کی ہے ضرورت، لیکن یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد ان کے خلاف بھی مقدمہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے بڑا کیا جرم ہے کہ آپ نے کسی کے دباؤ میں آ کے کسی کو پھانسی لٹکا دیا، بے شک وہ اپنے وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا، یا کوئی عام شخص تھا. بہرحال پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آگے چل کے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوا، لیکن ابھی ہو رہا ہے. اور صاف پتہ چل رہا کہ کورٹ میں آپس میں جو ججوں کے اندر کافی وہ ڈفرینسز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، تحریری، زبانی، ہر طرح سے. اور نہ عوام کو اب عدلیہ پہ اعتماد رہا، بلکہ کچھ ججوں کو دوسرے ججوں پہ بھی لگتا ہے کہ کانفیڈنس اب نہیں ہے. جو ماحول ملک میں ہے وہی ماحول اب تقریباً وہ دیکھا جا رہا ہے اپنے کورٹس میں بھی، اور اس کے جو دور رس نتائج یقیناً اچھے نہیں ہوں گے. کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا ملک ہوتا ہے، یہ جیسے ملک کے لوگ ہوتے ہیں. آپ یاد کریں کہ پاکستان کی جو کرکٹ کی ٹیم تھی، اس میں جو کپتان کے خلاف بغاوتیں ہوتی تھی، آپس کے جھگڑے فساد، وہ تو بہت ہی کھلے عام ہوتے رہے ہیں. آج کل کچھ دنوں سے شاید وہ ماحول کچھ بہتر ہے، لیکن یہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک وقت پاکستان کی ٹیم میں یہ سچویشن تھی کہ آدھے سے زیادہ جو اس میں
کھیلنے والے تھے 11 کی جو ٹیم ہوتی ہے، میرے خیال میں 5 یا 6 وہ سابقہ کپتان تھے جو بغاوت کی وجہ سے یا پریشر میں آ کے نکال دیے گئے تھے اور نئے کپتان کے ساتھ وہ اب کھیل رہے تھے۔ بہرحال اب یہ تقریباً یہ حالت عدالت میں اور اعلیٰ عدالتوں میں بھی اب دیکھی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جھوٹ بولنا جو ہے وہ تو پاکستان میں بڑی عام سی چیز ہے، یہ اپنا فطری بلکہ اپنا فرسٹ نیچر ہے لوگوں کی جھوٹ بولنا، لیکن جس فراوانی سے جھوٹ اب بولا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ سابقہ وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے خلاف 94 ہیں مقدمے کیسز، اب سینچری ہونے والی ہے۔ تو کچھ جرنلسٹ اور لائرس نے جب یہ پوری تحقیق کی تو پتہ چلا کہ کل جو ان کے خلاف مقدمات ہیں ان کی تعداد ہے 36، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، وہ سینچری کا دعویٰ کرتے رہے، بلکہ ایک دو روز بعد تو شاید کسی نے ان کی طرف سے یہ بھی کہا کہ اس کی تعداد سینچری سے یعنی 100 سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ تو اب جو حالات ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ کشیدہ اور گمبھیر ہیں۔ ہم تو کافی دنوں سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کرائسس میں ہے، لیکن یہ کرائسس یقیناً پہلی ساری کرائسس سے کہیں زیادہ سیریس ہے، اور نہ صرف یہ سیاسی یا عدلیہ کے نقطہ نظر سے، بلکہ جو اکنامک کنڈیشن ہے، جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، وہ تو بہت ہی خراب ہے، اور فی الحال فوری طور پہ بہت جو بہترین امید ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ باہر سے کچھ ڈالرز آ جائیں جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے۔ اکنامک بہتری تو دور کی بات ہے، صرف ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو ہمیں پیسے چاہیے وہ بھی اب مشکل سے ہی شاید ہمیں ملے، اور دنیا کے حالات میرے خیال میں کافی بدل گئے ہیں، اور ہمارے علاقائی حالات کافی بدل گئے ہیں، اور شاید اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے جو اس سے پہلے جو پچھلے 50 سال 60 سال بڑا فائدہ اٹھایا اپنی علاقائی جو اس کی جو اہمیت ہے اس کی وجہ سے، کہ امریکہ سے پیسے آتے رہے، چونکہ امریکہ کا تصادم تھا اپنے روس کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ افغانستان کے سلسلے میں، تو پاکستان کو بڑی فراوانی سے پیسے آتے رہے۔ تو اب وہ جو اہمیت تھی پاکستان کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب اسی طرح کی اہمیت ہندوستان یا انڈیا کو اپنا مل رہی ہے، چونکہ اب امریکہ کا جو تصادم ہے وہ چین کے ساتھ ہے، اور انڈیا جو ہے چین کے خلاف امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، اور اس میں جو بھی ان کے اختلافات ہیں اس میں امریکہ کا وہ ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان چین کا بہترین دوست ہے۔ تو مختصراً یہ کہ پاکستان کی جو اہمیت تھی علاقائی یعنی جیو اسٹریٹجی کی وہ ختم ہو چکی ہے، اور انڈیا کی جو اہمیت ہے امریکہ کے نزدیک جیو اسٹریٹجک وہ بڑھ چکی ہے، اور وہاں پہ بہت تیزی سے اکنامک امپرومنٹس بھی ہو رہے ہیں، اور امریکہ ہر لحاظ ہندوستان انڈیا ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم امید تو اس کی بہتری کی کرتے ہیں، لیکن فوری طور پہ کوئی بہتری کی آثار ہمارے سامنے نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔